بالحنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عالم زیر سایہ ہر ولی۔ دوستان مکرم محترم، اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی توفیق سے ماہ محرم الحرام کی دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی یہ چوتھی نشست ہے۔ نشست اول کا مضمون اور عنوان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ رشتہ، تعلق اور محبت۔ پھر دوسرا اہل بیت سے کون مراد۔ تیسری نشست اہل بیت کا مقام مرتبہ آیات قرآنیہ کی اور تفاسیر معتبرہ کی روشنی میں۔ آج کی یہ چوتھی نشست ہے جس میں ہم مقام اہل بیت کو احادیث طیبہ کی روشنی میں مطالعہ کریں گے۔ جو دوست قریب ہونا ممکن ہو وہ قریب آئیں۔ جب بات ہی محبت کی ہے تو پھر اس کا اظہار جو ہے وہ قربتوں سے دیجیے گا۔ ویسے تو میرے شیخ ہمیں تسلی دینے کے لیے ایک سبق پڑھا گئے کہ آپ ایک دفعہ آواز لگا دیں، قریب آ جائیں، ورنہ نیت کر لیں کہ یہاں فرشتے تو بیٹھے ہی ہوں گے، ورنہ یہ نیت تو کر ہی لیں گے۔ تو اچھی بات ہے کہ بندہ خود قریب آ جائے، فرشتے تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، ہم ذرا دور کم سنتے ہیں، قریب سے زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آتی ہے، آئی کانٹیکٹ بڑا آسان ہوتا ہے علی ھذا القیاس۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ آج کا عنوان آپ کی علم میں آ چکا، آج کی اس نشست کو، اس درس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے وہ حدیثیں ہم مطالعہ کریں گے، ان کی تلاوت کریں گے جن کا تعلق فضائل اہل بیت سے ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ احادیث طیبہ ہم وہ پڑھیں گے جن کا تعلق محبت اہل بیت سے ہے۔ اور پھر تیسرا کہ وہ جن کے سینوں میں اہل بیت کی محبت میں کہیں کوئی کمی ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو بغض کا عنوان دیا جائے، تو پھر یہ بیٹے کو کہیں کہ تھوڑا سا یہ جو نیت باندھنے والا نا، بیٹا آپ اس حلقے میں چلے جاؤ، شاباش، آپ کی نماز ڈسٹرب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو بغض اہل بیت کا جو نتیجہ ہے اس پر کچھ احادیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، یعنی وعید، ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فضائل اہل بیت میں جو احادیث ہوں گی ان میں یاد رکھیے کہ حضرات اہل بیت، ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام اور شخصیت سے ہم ان کو یہاں پر نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ مطلقاً اہل بیت کی جو احادیث ہیں ان کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ یعنی شان علی المرتضیٰ اہل بیت کے امام، اسے ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے، علی کا یہ مقام ہے، یا سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کا مقام و مرتبہ، یا حضرت امام حسین کے مناقب و فضائل نہیں، مطلقاً اہل بیت، جس میں یہ تو ائمہ ظاہر سر فہرست ہے، ہم ان کو بیان کریں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک سب سے پہلے، جس کی راوی مطلب بن ابی وداع ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا، اور ان کی کیفیت یہ تھی جیسے وہ کوئی بات سن کر آ رہے ہیں، جیسے خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی ہو حضرت کے متعلق، تو وہ ایسی ان کی کیفیت تھی کہ وہ کچھ ناگوار بات سن کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو دیکھا اور اس ناگواری کو دیکھا، فقام علی المنبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیا، جانتے ہو من انا، میں کون ہوں؟ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما، انہوں نے فرمایا بالکل جانتے ہیں کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، وان اللہ خلق خلقا فجعلنی خیرہم فرقہ ثم جعلهم فرقتين فجعلني خيرهم في فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ جانتے ہو میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، سنو میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور پس جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق کے اندر رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس مخلوق کے جب دو حصے کیے تو مجھے بہترین حصے میں رکھا، اور پھر ان حصوں کو، ان فرقوں کو، ان گروہوں اور ان جماعتوں کو جب تقسیم مزید کیا، قبائل کے اندر تقسیم کیا، تو مجھے سب سے بہترین قبیلہ کے اندر رکھا، اور جب ان قبیلوں کو جب گھروں کے اندر تقسیم کیا تو میں بہترین گھر میں رکھا گیا، اور بہترین گھروں کے اندر میں بہترین انسان ہوں۔ تو اہل بیت اطہار کے اوپر سب سے بڑی حدیث پاک یہی آ گئی کہ حضور کے گھر سے جو وابستہ ہے وہ دیکھو کہ وہ کائنات کے تمام گروہوں، قبیلوں اور تمام خاندانوں سے اعلیٰ، افضل اور اولیٰ اور بہترین لوگ ہیں۔ تو جو حضور سے جڑا وہ یقیناً اسی خاندان میں جا رہا ہے۔ تو فضائل اہل بیت میں اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا، اور یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ بہترین سے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث ہے جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا بطور تائید، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ولن یتفرق حتی یرد علی حوض فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ یہ بھی امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، ترمذی بھی اس کو سند صحیح کے ساتھ لے کر آئے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو کے ساتھ جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے اندر تاکید نفی ہے، یعنی نفی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ جو لام زبر لن آتا ہے نا، جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر، یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ ایک ہے نا سادہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہے ہرگز نہیں، تاکید۔ یہاں پر تاکید آئی ہے کہ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم ان دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہو گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسرا عطرت اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے گھر والے۔ اور پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ حَوْض، اور یہ دونوں کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی عطرت اہل بیت، یہ ہمیشہ ایسے ساتھ ساتھ ہے، ایسے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ، اور کیوں نہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اور اماں عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ فرمایا کہ حضور کا اخلاق بتائیے، تو فرمایا حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن،
حضور کا اخلاق تو قرآن ہی ہے، تو حضور کے گھر والوں کا اخلاق پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ نظر آیا نا، یہ 2 + 2 = 4، خود ہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس دونوں جمع ہو جائیں گے۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، پس اب تم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تم اب ان دونوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ میرے بعد قرآن کے ساتھ تمہارا رشتہ کتنا مضبوط، اور میرے بعد میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ تمہارا رشتہ کتنا معطر اور مضبوط، یہ تم نے خود دیکھنا ہے۔ فانظروا، نظر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ عن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن ترکہا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ فضائل اہل بیت میں یہ تیسری حدیث۔ چوتھی حدیث سنیے، ابن ابی شیبہ اس کو لے کر آتے، ابو یعلا نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ راوی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان لأہل السماء واہل بیت امان امتی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان والوں کے لیے امان، آسمان والوں کے لیے ذریعہ نجات، آسمان والوں کے لیے جائے پناہ یہ ستارے ہیں جن کو دیکھتے ہیں، اور زمین پر میری امت کے لیے میرے اہل بیت امان ہیں۔ میری امت کے امان کون ہیں؟ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر ایک اور حدیث کو آپ غور کیجئے اور سماعت کیجئے، اس کو طبرانی نے اپنی اوسط میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انہ سمع عمر بن الخطاب، بے شک میں نے عمر بن خطاب کو سنا، اور وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جابر کہتے ہیں میں نے عمر سے سنا، اور عمر کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب الا سبب و نسب، قیامت کے روز ہر طرح کا سسرالی، دامادی اور نسبی یعنی خونی رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن یہ خون کا رشتہ اور سسرال و دامادی کے رشتے یہ جو باقی رہیں گے وہ صرف اور صرف نبی پاک فرماتے میرا باقی رہے گا، میرا باقی رہے گا، باقی سب رشتے ختم ہو جائیں گے، یہ ایک رشتہ یہ فضائل اہل بیت۔ فضائل اہل بیت میں ایک اور حدیث کو سماعت کیجئے، اللہ غنی۔ اس حدیث کو مجھے کل بیان کرنا چاہیے تھا کیونکہ کل ہمارا تھا آیات قرآنی کی روشنی میں، لیکن چلیں آج سنیے۔ راوی اس کے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، تعارف میں نے کل کرایا تھا، 68 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور اس کو ابن جریر نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر طبری کے اندر نقل کیا۔ یہ بڑی جلدوں کی 16 جلدوں کی کتاب ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، آئیں زیارت کریں کبھی اس کی۔ 310 ہجری میں آپ کا وصال ہے امام ابن جریر طبری کا، بہت بڑے مورخ تھے، محدث تھے، اور یہ تفسیر معصورہ ہے، یعنی حدیث آیت کی تشریح میں جتنی حدیثیں تھیں اس وقت دستیاب ہو سکتی تھیں بغیر نیٹ کے ذریعے کے، بغیر لائبریریوں کے، آج سے 1200 سال پیچھے کا جو بھی سورس تھا کتاب و حدیثوں کو جمع کرنے کا، اس میں آپ نے یہ 16 جلدیں جمع کی، قرآن کی حدیث، قرآن کی آیات کی تفسیر میں، بڑی شاندار کتاب۔ بہرحال امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لے کر آ رہے ہیں، کہاں پر ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن مجید میں آئی تھا ہی نا کہ اے نبی ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، قرآن میں آیا نا جی، اے نبی ہم ان قریب آپ کو راضی کر دیں گے۔
تو آپ کے چچا زاد بھائی اہل بیت اطہار میں سے ایک ہستی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرما رہے ہیں؟ قال فرماتے من رضا محمد اللہ يدخل النار احد من اہل البیت نارا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اے نبی ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ رضائے محمد اس بات پر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی ہم تیرے اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں کریں گے، ایک بھی۔ اہل بیت کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں راضی ہی اس پر ہوں کہ میرے گھر والے سارے کے سارے محفوظ ہوں۔ اللہ غنی۔ ایک اور سنیے، اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم میں نقل کیا، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من اشفع له من امتی اہل بیتی، میں اپنی امت میں سب سے پہلے جس کی سفارش کروں گا، میں اپنی امت میں سے سب سے پہلے جس کا شفیع بنوں گا، جس کی شفاعت کروں گا، وہ کون ہوں گے؟ میرے گھر والے ہوں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی شفاعت کروں گا، بعد میں دوسرے۔ اللہ، یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے فضائل اہل بیت میں رکھی ہیں، مطلقاً فضائل۔ اس میں علی بھی ہیں، اس میں فاطمہ بھی ہیں، اس میں حضرات حسنین کریمین بھی ہیں، اور آپ کی آل و عطرت ساری موجود ہے۔ یہ سب کے سب اس کے اندر حضرات نفوس قدسیہ یہ موجود ہے۔ اب یہ تو تھا فضائل، اب آتے ہیں حضرات اہل بیت سے محبت کے مظاہر، کہ ان سے محبت کرنی ہے تو اس محبت میں ملے گا کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ آئیے چند ایک احادیث پڑھ لیتے ہیں، اسی کم وقت میں زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا پہلے درس میں کہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے۔ جب آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں، ایک لیکچر لیتے ہیں تو اس میں سبق حدیث یہ مساواتیں کرا دی، یہ سوال کرا دیا، اس طریقے سے تقریر تو ہوتی ایک حدیث کو پکڑ کے اس کو پورا اس کو ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو مواد دے رہے ہیں، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے۔ یہ لائیو ریکارڈنگ بھی جاری ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، یہ ہر دو صورت بھی ذریعے آج کے موجود ہیں۔ سنیں، بعد میں نوٹس بنائیے، گھر میں رکھیے، اور پھر اولاد کو بھی سکھائیے۔ اسی چیپٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام دیلمی اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تم 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، نبی کی محبت۔ یہ پورا کریکلم دے دیا، نصاب دے دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے۔ اب پوچھے کوئی کہ کیا سکھانا ہے، کیا نہیں سکھانا، کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا، بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نصاب دے دیا، اور 3 لفظوں میں دے دیا، اپنی اسی خصوصیت میں، اسی خاصہ کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ان میں سے کیا ایک کہ وہ اوتی جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، میں بات تھوڑے لفظوں کی کرتا ہوں لیکن اس کے اندر معنی و مفاہیم کا پورا ایک سمندر ہوتا ہے۔ حضور کی گفتگو 2 لفظ کی ہوگی، لیکن اس کی جب تشریح کرنے بیٹھیں گے تو دفتر کے دفتر آپ تیار کر سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی جوامع الکلم میں ہے۔ آپ نصاب بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال،
اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت. نصاب پورا ہو گیا. بچوں کو کیا پڑھانا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی قراءت. قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ. اس میں بھی یہی نکلے گا ہم نے کل پڑھا. ہم نے کل پڑھا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت ہی حبل اللہ ہے، اہل بیت ہی اللہ کی رسی ہیں. اہل بیت کو اللہ کی رسی نے، اللہ نے کہا یہ رسی ہیں اور اس کو تھام لو، نیا پار. اللہ غنی. آگے سنیے جناب، اس حدیث کے بھی راوی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا اہل بیتی واصحابی. سنو، کل پورے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم اور اعتماد کے ساتھ تم میں سے سب سے زیادہ وہ چلے گا جو تم میں سب سے زیادہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہو. جتنی زیادہ محبت ہوگی حضور کی اہل بیت سے اور حضور کے صحابہ سے، اتنی ہی مضبوط قدم کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط، جو ایک بہت خطرناک مرحلہ ہے، وہاں سے گزر جاؤ گے. تو پل صراط سے گزرنے کا وظیفہ، کلیہ، فارمولہ، قاعدہ، قانون، ضابطہ حب اہل بیت ہے، حب اصحاب رسول ہے. آئیے ایک اور حدیث سنیے. اللہ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کو امام دہلوی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نے نقل کیا، یعنی پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. قیامت کے دن میں 4 لوگوں کا تو پکا سفارشی بننے والا ہوں. 4 لوگوں کا میں سفارشی بنوں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا. کون کون؟ المکرم لذریتی، وہ جو میری ذریت، میرے اہل بیت اور میرے اطرت کا ادب اور احترام کرتے ہوں. حضور فرماتے ہیں میں کن کی شفاعت کروں گا؟ جو میری ذریت یعنی میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کی کا اکرام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے. والقاضی لہم حوائجہم، اور جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو کوئی حاجت ہوگی تو اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا. وہ ان کی مشکلات کے اندر ان کا دست و بازو بن جائے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیں متنبع کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، وہ جو ایک حدیث ہم پیچھے سنا کے گئے نا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، تم ان کو پکڑ کے رکھو. آگے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کی عزت کے بارے میں یاد کرا رہا ہوں، متنبع کر. 3 مرتبہ کہا اذکرکم فی اہل بیت، 3 مرتبہ کہا کہ اہل بیت کے معاملے کو کسی بھی زاویے میں جا کر، کسی بھی پہلو میں رہ کر ہلکا نہ سمجھنا. یہ بہت نازک پل صراط ہے، یہ اس سے بھی نازک مرحلہ نہ بن جائے کہ اللہ غنی، اللہ غنی. تو کیا فرمایا؟ 4 لوگوں کی میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن. المکرم لذریتی، میری ذریت، میری عطرت، میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کا جو اکرام کرے گا. اور والقاضی لہم حوائجہم، اور جو ان کی حاجات کو دور کرے گا. والساعی لہم امورہم عندما عطروا، اور جب وہ پریشان ہوں، مجبور ہوں تو ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بن جائے، میں ان کا بھی سفارشی ہوں. والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، اور میرے اہل بیت سے دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی محبت کرے. خالی دل میں کہنی نہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے کچھ، لیکن نہ، یہاں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہوگا. تم زبان سے بھی بتاؤ کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے،
اور سینے کے اندر تو محبت کا پورا ایک سمندر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرات مکرم محترم، حب اہل بیت میں احادیث طیبہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ انہی میں سے ایک جو کل ہم نے آیت کریمہ کا مطالعہ کیا سب سے آخر، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے اس کار نبوت پر، نبوت والے کام پر کسی قسم کا کوئی اجر اور مطالبہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے نبی یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر واجب کر دی۔ نبی کریم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ولداہما، علی اور فاطمہ اور ان کے وہ دونوں بیٹے، ان کی محبت ہم پر آیت قرآنیہ کی روشنی میں اور اس کی تفسیر بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پہ ہم پر واجب ہے، ہم پر واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ غور کیجئے گا، ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو نیکیوں کو کمائے تو ہم اس کی نیکیوں، اس کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے؟ قال المودۃ آل محمد، یہاں پر اقترف حسنۃ سے مراد یعنی نیکیوں کو کمانے سے مراد قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے سے مراد آل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے گا، ایک اور حدیث، واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم کسی مسلمان کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ اللہ کی خاطر میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں، میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ ایمان کے داخل ہونے کی یہ شرط ٹھہری۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارقب محمد فی اہل بیتی، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں ان کا خاص خیال رکھا کرو محبت کے باب میں۔ یوں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے انہی تقریباً 8 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان پر رکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا سبجیکٹ جو ہے وہ کون سا ہے؟ بغض اہل بیت۔ اہل بیت کے بارے میں اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں کوئی میل ہے، کوئی پھانس اس کو چبھتی ہے، تو اس کے بارے میں سنیے، احادیث کے دامن میں رہتے ہوئے اللہ غنی۔ ایک حدیث تو میں سنا کے جا چکا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں جس کے دل میں حب اہل بیت ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تقریباً 5-6 حدیثیں رکھوں گا ان 5-6 منٹ کے اندر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اسی طریقہ پر ایک اور حدیث سنیے، اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور حاکم نے اس کو نقل کیا، راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل، کوئی مرد کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ یعنی اس کا نتیجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا نتیجہ صرف دوزخ کی آگ ہی ہے۔ اور پھر ابن عدی نے بہقی نے شعب الایمان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے، روایت فرما رہے ہیں، اور کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی حضرت علی المرتضیٰ، حدیث پیارے آقا علیہ السلام کی، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یعرف حق عطرتی والانصار، جو میری عطرت، میرے انصار، میرے گھر والوں کا حق نہیں سمجھتا، جو ان کی معرفت نہیں رکھتا، جو ان کو پہچانتا نہیں ہے، فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاث، وہ ان تین میں سے پھر کوئی ایک ہی ہوگا۔ الفاظ سنیے گا، سخت ہے لیکن معاملہ نازک ہے، معاملہ نازک ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کے حق کو ابھی تک پہچان ہی نہ پایا، وہ ان تین میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ایک کیا؟ اما منافق، یا تو وہ منافق ہوگا، تبھی تو میرے اہل بیت کے حق کو سمجھ نہیں پا رہا، وَإِمَّا الزَّنِيَّةُ، یا پھر وہ کسی زنا کی پیداوار ہوگا۔ یہاں پر آپ کی آواز نکلی، غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے کبھی نہ، ہمارے ذمہ الحمدللہ ہمیں ان کا سایہ بھی نہ پڑے، وہ جو ایسے ہیں ان کا سایہ بھی ہم پہ نہ پڑے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے خوارج، خوارج فرقہ ہے، موجود ہے، ایگزسٹ ہے۔ دوسرا ہے ناصبی، اور تیسرا ہے رافضی۔ خوارج وہ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کے باب میں عجیب و غریب کلام کرتا رہتا ہے۔ یہ پتہ تھا، یہ نہیں پتہ تھا، یوں جانتے تھے، یوں نہیں، یہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے، یہ جو ساری باتیں نہیں ہوتی جن پہ مناظرے چڑھ لیں، یہ خارجیوں کا کام ہے۔ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہے اللہ کے رسول عدل کرو، اور حضور فرمایا اگر میں نہیں عدل کرتا تو پھر میرے سوا کون کرے گا؟ ایسے بے ادب لوگ جو حضور کے زمانے میں تھے، آج تک وہ چل رہا ہے جراثیم کا سلسلہ، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو حضرات اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن حضور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا وہ بے ادب ہے، یہ رافضی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو صحابہ کے تو نوکر بن جاتے ہیں اور حضرات اہل بیت کے اندر وہ تنقیص کے پہلو نکالتے ہیں، ان کو ناصبی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ناصبی، نون الف نا صاد بے چھوٹی ہے، ناصبی۔ تو ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے الحمدللہ، نہ خارجی، نہ ناصبی، نہ رافضی، اہل سنت کا بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است۔ سنیے اللہ اللہ، تو وہ تین میں سے ایک ہوگا، یا منافق ہوگا، یا زنا کی پیداوار ہوگا، یا پھر وہ ناپاکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا۔ اس کی تشریح میں نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے، یہاں پہ بھی پیارے نبی علیہ السلام باقاعدہ طور پر اپنی وہ قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشر اللہ تعالی یوم القیامت یہودیہ، اے لوگو
توجہ سے سنو، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ تو وقت پورا ہوا، احادیث تو بہت ساری ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن شریف میں جگہ دیجیے۔ اور بچوں کے لیے نصاب کیا تیار ہوا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی قرأت، قرآن کی تلاوت، یہ ہمارا نصاب ہے۔ ہم نے بھی پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی پڑھانا ہے، اپنی اولاد کو بھی یہ سبق سکھانا ہے اور اس کے خون کے اندر شامل کر دینا ہے، خون کے اندر شامل کر دینا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امان ہے، نجات ہے، بھلائی ہے، فلاح ہے، یعنی یہاں کی بھی کامیابی وہاں کی بھی کامیابی۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔